بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ میں ہوں بشار صدیق۔ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو کی تھی اس میں ہم نے جو بائیڈن کا ایک خط تھا جو کہ دنیا بھر میں پہلے اس نے اپنے ایجنٹوں کے نام لکھا۔ اب اس کا جو پاکستانی ایجنٹ ہے وہ جواب شکوہ یعنی شکوہ کا جواب شکوہ کیا ہوگا اس پر بات کریں گے۔ ہمارے والا ایجنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیئر بائیڈن، اللہ تجھ سے پوچھے مجھے گند میں دھکیل کر اور ساری عمر کے لیے ذلیل کر کے جا رہے ہو، جبکہ مجھے تو اللہ سے زیادہ تیرا آسرا تھا۔ تم نے مجھے کھسی قسم کا کہا، لیکن میں بتاتا چلوں پچھلے 2 سالوں میں نے جو ظلم کے پہاڑ اپنوں پر ڈھائے ہیں، اتنا تو تم نے جنگوں میں لوگوں پر نہیں ڈھائے ہوں گے۔ میں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، لوگوں کو ملٹری کورٹ میں ذلیل کیا، صحافیوں اور سیاستدانوں کو اغوا کروایا، الیکشن کمپین نہ ہونے دی، لوگوں کے گھروں میں گھس کر چادر اور 4 دیواری کا تقدس تباہ و برباد کر دیا، پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہاں تک کہ انتخابی نشان تک چھین لیا۔ اس سے زیادہ انسان اور کیا کر سکتا ہے؟ اور ابھی تک ہمارا یہ جبر کا نظام جاری اور ساری ہے۔ تم مجھے مارشل لا لگانے نہیں دیتے اور اس نظام میں اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس سب کے باوجود تم پھر بھی مجھے کھسی کہہ رہے ہو۔ اپنے اور میرے الفاظ پر غور ضرور کرنا۔ اپنے لوگوں میں تو ذلیل ہو چکا، اب تم بھی ذلیل کرنے پر لگے ہوئے ہو۔ شرم کرو کچھ، تمہارے لیے اتنا کچھ کیا پھر بھی ذلیل کرنے پر لگے ہو۔ میری دعا ہے کہ جس طرح تم مجھے ذلیل کر رہے ہو، جو تمہارے پاس جو آ رہا ہے وہ تمہیں مجھ سے زیادہ ذلیل کرے، کیونکہ میری غلامی کو تم نے گالی دی ہے۔ اے ناخوش و ناہنجار، تمہارے کہنے پر اتنا کچھ کرنے کے باوجود تم مجھ سے خوش نہیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا، تمہیں اللہ پوچھے، کیونکہ عمران نے صحیح کہا ہے، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، فقط تمہارا غلام۔ میر جعفر، پاکستان۔ اب بہت مختصر مگر ایک اور بات، وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے امریکی سفیر کا ترلا کیا، اس پر بات کریں گے کہ کسی طرح تحریک انصاف کی قیادت سے مل لو۔ ہم لفافوں سے تماشا لگوا دیں گے کہ دیکھو یہ امریکی سفیر سے مل رہے ہیں۔ عمر ایوب نے آفیشیل چینل استعمال کرتے ہوئے اور ملاقات کے فوراً بعد میڈیا ٹاک کر کے فوج کی شرارت سے ہوا ہی نکال دی۔ میر جعفر صاحب، تحریک انصاف کے شرفاء آپ سے مزید مار نہیں کھانا چاہتے، گھروں پر حملے نہیں چاہتے۔ یہ آپ سے خوفزدہ تو ضرور ہیں لیکن آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ بھی ان پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمت پکڑیں، باہر نکلیں، کہیں ڈھیلے نہ پڑ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔